अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। हैदर अक्सर रात को देर से घर लौटता क्योंकि वो कानून की डिग्री ले चुका था और प्रैक्टिस कर रहा था, और हशाम साहब जो उन्हीं के ज़िले के जज थे, उनके साथ केस डिस्कस करने में उसे वक्त का पता ही न चलता था कि कैसे गुजर गया। वो बहुत मेहनत कर रहा था क्योंकि एक इम्तिहान तो उसने पास कर लिया था, लेकिन एक इम्तिहान अभी बाकी था। वो था दिल का इम्तिहान। वो अपना दिल अपनी कज़न पर हार चुका था और उसकी कोशिश थी कि वो जल्द एक अच्छे वकील के तौर पे सामने आए और फिर उसे अपना हमसफ़र बनाकर घर ले आए। उसकी माँ आलिया रोज़ उसे देर से आने पर डांटती थी, लेकिन वो मुस्कुराते हुए यही कहता कि मेरी मसरूफियत अगर ज़्यादा बढ़ गई तो फिर क्या करेंगी। इस चीज़ की अब आदत डाल लें कि अगले 2 माह मुझे ज़्यादा देर भी हो सकती है। ये बात कहते हुए वो अजीब से वसवसों में घिर गया क्योंकि पिछले कई दिनों से उसके साथ अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे थे जिनका तस्करा उसने हशाम से किया, लेकिन अभी माँ को नहीं बताया था। रात जब भी वो काम करने बैठता तो उसके कमरे की लाइट कभी जलती कभी बुझती, कभी उसे किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई देती, कभी किसी के रोने की आवाज़ आती। वो इन सारी चीज़ों को अपना वहम ही समझ रहा था और हशाम साहब ने उससे कहा था कि बेटा तुम थक जाते हो ना, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें सुकून की ज़रूरत है। लेकिन वो भी हैदर के बारे में फ़िक्रमंद हो गए थे क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि लगता है कि कोई गैर मर्ई मखलूक है जो हैदर को तंग कर रही है। उनका घर भी बहुत अरसे पहले का बना हुआ था और अब उसकी हालत भी अजीब हो गई थी कि दिन में भी वो घर अजीब सा खौफनाक तासुर देता था। लेकिन वो हैदर को तसल्ली दे रहे थे कि अगर ज़्यादा मसला है तो घर बदल लो, वैसे परेशानी की कोई बात नहीं, सब ठीक ही होगा। हैदर को उनकी बातें सुनकर वक्ती तौर पर तसल्ली हुई थी, मगर कुछ वसवसे अभी भी उसके जहन में थे क्योंकि हैदर जो पिछले 1 हफ्ते से एक बात नोट कर रहा था कि जब भी वो घर की तरफ आ रहा होता है तो जैसे कोई गली में उसका पीछा करता है। उसको अपने पीछे चलने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो गली बिल्कुल खाली होती है। आज भी जब वो हशाम साहब के घर से निकलकर थोड़ा दूर गया तो उसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने सर को झटकता हुआ तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी रफ्तार तेज़ की, उसे अपने पीछे आते कदमों की रफ्तार और आवाज़ तेज़ महसूस होने लगी। लेकिन आज वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी रफ्तार मज़ीद बढ़ा ली और अब वो अपनी गली के नुक्कड़ पर था। वो घर के फासले को कम करने के लिए जल्दी से दरवाजे तक पहुंचा और एक निगाह पीछे डाली, लेकिन उसे ना तो अब कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना उसे अपने पीछे कोई नज़र आया। वो थोड़ा जो खौफज़दा हुआ था, लेकिन अब वो अपने कमरे में पहुंचकर जूते उतारते हुए अपने हवास को काबू में करने लगा। अचानक ही उसे गली में किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसने गली में खुलने वाली खिड़की को खोला नहीं। इतने में उसकी माँ खाना ले आई और वो खाना खाने लगा। माँ ने कुछ देर बाद उसे चाय बनाकर पेश की। वो शुक्रिया के साथ उसे वसूल करके कुछ फाइल्स भी अपने सामने खोलने लगा। माँ ने उसे शब बखैर कहा और उसे जल्दी सोने की ताकीद करके चली गई। वो चाय पीकर फारिग हुआ तो उस फाइल को खोले किसी सोच में गुम नजर आया। काम के दौरान बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। उसकी आंख खिड़की पर किसी जोरदार चीज़ के टकराने से खुली। वो हड़बड़ा कर उठा और खिड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन खिड़की बंद थी। वो यही सोच रहा था कि इस वक्त कौन ऐसी शरारत कर सकता है। उसने खिड़की खोलकर देखा, बाहर कोई नहीं था। उस पर फिर से नींद गालिब आ रही थी, इसीलिए वो जल्दी से बिस्तर में आ घुसा और कुछ देर में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। वो मुसलसल इन होने वाले वाक़यात से कुछ परेशान तो था
اور آج جب وہ رات کے 12 بجے حشام کے گھر سے نکلا تو اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن وہ خود کو بہادر تصور کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن آج بھی حسب معمول اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ حیدر نے اپنی رفتار تو تیز کر لی، لیکن اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے حشام صاحب کے محلے سے نکل آیا، لیکن اپنے محلے تک پہنچتے پہنچتے اسے بہت ہی زیادہ ڈر لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے پاؤں اب من کے بھاری ہو گئے ہیں، جو کسی صورت آگے اسے نہیں بڑھنے دے رہے، بلکہ وہ جتنا جلدی گھر پہنچنے کی کوشش میں تھا اتنا ہی اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور تھوڑی دور جانے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ اب چلنے لگا ہے۔ اچانک اس کے کان میں پھر ہلکی سی سرگوشی ہوئی، حیدر۔ حیدر کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ اب وہ تقریباً بھاگ کر گھر پہنچا۔ اس کی ماں جو اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، حیدر کے اس طرح خوفزدہ ہو کر گھر میں داخل ہونے پر پریشان سی ہو گئی۔ حیدر کا تو سانس ہی بحال نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے پانی مانگا تو اس کی ماں فوراً پانی لیے آئیں۔ حیدر کی حالت کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ دیکھو تو تمہارا چہرہ کیسے زرد پڑ رہا ہے۔ وہ ماں، وہ آج نہیں، کئی دنوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ کون پیچھا کر رہا ہے؟ تم جانتے ہو کیا اسے؟ نہیں، میں نہیں جانتا اسے۔ تو کیا دیکھا ہے اس کو بیٹا؟ نہیں ماں، دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ ہاں ماں، وہ مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اس نے آج مجھے میرے نام سے پکارا ہے۔ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو بیٹا، تمہیں کوئی دکھائی بھی نہیں دیا، اور کیسے کسی نے تمہیں تمہارے نام سے بلایا بھی، اور تم اسے جانتے بھی نہیں؟ اچھا چلو اندر کمرے میں چلتے ہیں۔ ماں اسے اپنے کمرے میں لے گئیں اور کچھ دیر بعد اس کے لیے کھانا لائیں، لیکن حیدر کی بھوک اڑ چکی تھی۔ اس نے ماں کا دل رکھنے کے لیے 2 نوالے کھا لیے، لیکن اس کا سارا دھیان اس آواز پر تھا جو اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ کون تھا جس کو میرا نام معلوم ہے، جو مجھے دکھائی تو دیتا نہیں لیکن ساتھ چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ دوڑ لگاؤں تو وہ بھی دوڑنے لگتا ہے۔ آج تو حد ہو گئی، اس نے نام بھی لے لیا۔ کیسی عجیب پراسرار سرگوشی تھی وہ خود ہی ذہن میں آئے سوالوں کے بارے میں سوچ بھی رہا تھا اور خود ہی جواب بھی دے رہا تھا۔ 1 گھنٹے تک اس نے ماں کو اپنے پاس بٹھائے رکھا، لیکن جب کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تو پھر اس کی ماں عالیہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن ماں کی آنکھ اس وقت کھلی جب اسے حیدر کے کمرے سے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر اس کے کمرے میں پہنچی۔ حیدر اپنے کندھوں کو پکڑے شور مچا رہا تھا۔ عالیہ اس کی یہ غیر یقینی صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ حیدر کے پاس آئی اور اسے جھنجھوڑنے لگی، لیکن حیدر تو اپنے کندھوں کو پکڑے عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ عالیہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھی قرآنی آیات کا ورد کر کر کے اس پر پھونکتی رہی۔ حیدر کو کچھ سکون تو ملا، اور اب عالیہ اٹھ کر اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچانک حیدر کو گلی میں شور سنائی دیا، پکڑو اسے، پکڑو۔ حیدر چونک کر اٹھا اور ماں کی طرف دیکھنے لگا کہ ماں کو کوئی شور سنائی نہیں دیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کھڑکی کی طرف سے آنے والی آوازوں پر اس نے اچانک کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے اور جھانکنے لگا۔ جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کو دہلانے کے لیے کافی تھا۔ ایک ایسا انسان جس کا سر کٹا ہوا تھا اور اس کے جسم پر خون کے دھبے تھے، گردن سے فوارہ نکل رہا تھا خون کا۔ حیدر اسے دیکھ کر چلانے لگا، خون خون۔ اس کی یہ آواز سن کر اس کی ماں جاگ گئی اور بھاگ کر حیدر کے پاس آئی، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس سرکٹے انسان کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ماں کو بتانا چاہا کہ اس نے گلی میں ایک سرکٹے انسان کو دیکھا ہے جس کے کپڑوں پر خون بھی ہے، تو وہ اسی وقت غائب ہو گیا۔ ماں کھڑکی سے باہر جھانکی تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ حیدر کو بستر پر لائی اور اسے تسلی دینے لگی کہ بیٹا باہر کوئی نہیں تھا، لیکن حیدر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ماں کو زور سے پکڑ لیا اور چلانے لگا، خون خون ہے وہاں سچ میں کوئی تھا ماں، میرا یقین کر، وہ سرکٹا تھا۔
اس کی گردن سے بھی خون نکل رہا تھا۔ بیٹا لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ نہیں ماں، میں نے سچ میں ایسے انسان کو دیکھا ہے جو خون میں لت پت تھا، اور ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اسے پھر سے باہر کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً کھڑکی کے پاس آیا، دیکھا تو وہی سرکٹا انسان بھاگ رہا تھا اور اس کے خون سے بھرے قدموں کے نشان پوری گلی میں نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی حیدر نے اسے آواز دینے کی کوشش کی، وہ پھر سے غائب ہو گیا اور حیدر نیچے بیٹھتا چلا گیا، ساتھ ہی بے ہوش ہو گیا۔ عالیہ پریشانی کی حالت میں اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگی، لیکن حیدر کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب کسی کو بلانے بھی نہیں جا سکتی تھی کہ حیدر کی طبیعت بہت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ وہ مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، لیکن حیدر بے سدھ پڑا تھا۔ صبح ہونے تک عالیہ حیدر کے پاس ہی رہی۔ جیسے ہی سورج نے اپنی روشنی بکھیری، عالیہ نے جا کے محلے میں افضل چچا کو بتایا۔ وہ آئے اور حیدر کو دیکھنے کے بعد ساری تفصیل عالیہ سے پوچھی۔ عالیہ کے بتانے پر انہوں نے فکر مندی سے حیدر کو دیکھا، پھر وہ کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر ورد کرتے رہے۔ اچانک حیدر نے آنکھیں کھولی تو افضل چچا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں برخوردار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ماں کو پریشان کر رکھا ہے؟ میں نے تو پریشان نہیں کیا۔ تو پھر یہ کیا بتا رہی ہیں؟ تمہیں عجیب سے خواب آ رہے ہیں؟ نہیں چچا، وہ خواب نہیں تھا، وہ سچ میں ایسا انسان ہے جس کا سر نہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے چچا، کہیں وہ مجھے مار تو نہیں دے گا نا؟ شاید وہی ہے جو کافی عرصے سے میرا پیچھا کرتا ہے، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ آخر کار وہ کل رات مجھے نظر آیا، لیکن جیسے ہی میں ماں کو کچھ بتانے لگتا ہوں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ سوچو بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حیدر کو پھر باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی، پھر کسی نے اس کا نام پکارا۔ اس نے بتایا کہ دیکھیں ابھی بھی کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جانے لگا تو ایک دم سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ایک ماہ تک حیدر بخار میں تپتا رہا اور بے ہوشی میں بھی وہ یہی کہتا رہا، وہ مجھے مار دے گا، مجھے بچا لو، وہ سرکٹا انسان مجھے مار دے گا۔ عالیہ نے اسے کئی دن ہسپتال میں داخل کرایا، لیکن حیدر کا بخار نہ ٹوٹا اور 1-1.5 ماہ بعد جب حیدر کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی، وہ اپنی جان گنوا بیٹھا۔ اس کی وفات کے بعد سرکٹے انسان کی باتیں پورے محلے میں گردش کرتی رہیں۔ اس گلی سے تو گزرتے ہوئے بھی لوگ ڈرنے لگے تھے کہ ایک جوان موت نے سب کو بہت دکھی اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی اس سرکٹے انسان کا پتہ نہ چل سکا۔ وہ کسی کو بھی اس گلی میں کبھی بھی نظر نہیں آیا۔ 1 سال تک تو لوگ خوف و ہراس میں مبتلا رہے۔ اس گھر، اس گلی سے گزرنا بھی لوگوں کو حیدر اور اس کی پراسرار موت کی یاد دلاتا تھا۔ اب بہت سال گزرنے کے بعد بھی اس کھنڈر نما گھر کی طرف جانے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ عالیہ نے بیٹے کی جدائی کے بعد یہ گھر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ تو اس کی کامیابی کے بعد اس کی شادی کی منتظر تھی، لیکن حیدر نے تو شادی کا جوڑا پہننے کے بجائے کفن پہن لیا تھا۔